یار یہ ٹھیک ہے، سرفراز خان انڈین ہے، ہم پاکستانی ہیں، جو بھی ہماری رائیولری چلتی ہے وہ ایک طرف، لیکن سرفراز خان کے لیے آج دل اتنا خوش ہے اور ساتھ میں دکھی بھی ہے۔ اور یہ جو آج فیلنگ ہے نا، یہ بالکل وہی فیلنگ ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے، 2 سال پہلے جب فواد عالم نے 10 سال کے بعد کم بیک کیا تھا، تو اس کے جو کم بیک کرنے کی خوشی میں ہوئی تھی۔ اور اس دوران مجھے اور کسی پاکستانی پلیئر، کسی انڈین پلیئر کے پرفارم کرنے کی، اس کے ڈیبیو ہونے کی، کم بیک ہونے کی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ یار یہ سٹوریز ہے، یہ جینونلی ہم جیسے انسان ہیں جو پوری زندگی سکریچ سے اٹھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا 100% دیتے ہیں، صبح و شام زیادتیاں برداشت کرتے ہیں، نظام کی ہزاروں رکاوٹوں کو کراس کرتے ہیں، اور ان کو کراس کرتے ہوئے پھر اس لیول تک پہنچتے ہیں۔ فواد عالم اور سرفراز تو مجھے ہمیشہ ایک جیسے فیل ہوئے، مجھے ہوا کہ جو کچھ یہاں فواد عالم کے ساتھ ہوتا ہے وہی سب کچھ وہاں سرفراز خان کے ساتھ ہوا ہے۔ اب دیکھیں، فواد عالم یہاں پہ ہزاروں رنز کرتا تھا، بات کیا ہوتی تھی؟ جی سٹائلش نہیں ہے، جی چھکا نہیں مار سکتا۔ یس، اسٹیو سمتھ کتنا سٹائلش ہے، شیو نارائن چندر پال کتنے سٹائلش تھے، اور ٹیسٹ کرکٹ میں کون سے چھکوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں۔ اب سرفراز کے لیے کیا تھی کہ جی سرفراز کا ویٹ بہت زیادہ ہے، فٹنس نہیں ہے، تو بھئی روہت شرما کی کون سی فٹنس ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ اعتراض کیے جاتے ہیں لابسٹس کی طرف سے، لابنگ فارمز، لابنگ کمپنیاں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کی لابنگ ہوتی ہے، جن کی سفارش ہوتی ہے، ان لوگوں کو سامنے لانے کے لیے ان جیسے جو حقدار ہوتے ہیں، جو جینون کریکٹر ہوتے ہیں، جو بیچارے صحیح فائٹر ہوتے ہیں، ان لوگوں کا حق کھانے کے لیے اس طرح کے بونڈے بہانے کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ فواد عالم نے بھی اس سسٹم کو شکست دی، اور اس کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کے 4 زبردست قسم کی سنچریاں پاکستان کے لیے سکور کی، اور اب سرفراز خان بھی آئے ہیں اور انہوں نے بھی آ کے اسی نظام کو شکست دی ہے، اور ہزاروں لوگوں کو شکست دے کر جو اس کو روکنا چاہ رہے تھے یہاں تک پہنچنے میں، وہ پہنچا ہے، اور اس بندے نے آ کے پرفارم کیا۔ اب یہ جو چول انسان ہے رویندرا جڈیجا، اب اس پہ آ جائے۔ جڈیجا کوئی شک نہیں ہے، بڑا اچھا پلیئر ہے، بڑا ہی زبردست آل راؤنڈر ہے، بلکہ شاید اس وقت دنیا کے 2-3 بیسٹ آل راؤنڈرز میں ہوگا۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب سرفراز جو تھا اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، جب وہ رن آؤٹ ہوا ہے جڈیجا کی غلطی تھی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جڈیجا کی غلطی تھی، تو کیا جڈیجا کو اپنی وکٹ سرفراز کے لیے تھرو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بجائے اس کے کہ وہ سرفراز سے قربانی مانگے کہ سرفراز اپنی وکٹ جڈیجا کے لیے تھرو کرے، جڈیجا نے اپنی وکٹ سرفراز کے لیے کیوں تھرو نہیں کی؟ سوال یہ ہے۔ اب جڈیجا سنچری کر جاتا، کر گیا ہے، ڈبل 100 کر جاتا ہے، 250 مار جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا جڈیجا کے کریئر پر کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے جہاں پہ ایک آدھی زبردست شاندار بریلینٹ اننگز بھی اس کے سٹیچر میں نہ کوئی اضافہ کرے گی، اور ایک دفعہ جلدی آؤٹ ہونا نہ ہی اس کے سٹیچر میں کوئی کمی کرے گا۔ لیکن یہ اننگ سرفراز خان کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی، کتنی امپورٹنٹ تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب ایک بندے کا ڈریم ہوتا ہے زندگی، پچھلے زندگی کے 20-25 سال اس بندے نے صبح و شام دوپہر ہر سیکنڈ اس ایک لمحے کے لیے انتظار کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلوں، اور میں وہاں جا کے پرفارم کروں، اور میں وہاں جا کے 100 سکور کروں، ڈیبیو پہ 100 سکور کروں۔ ایک بندے کی زندگی کی 20 سال کی محنت کے بعد ایک وقت آتا ہے جب اس کو وہ سٹیج ملتا ہے، اس کو وہ موقع ملتا ہے، اور وہاں پہ کسی ایک انسان کی خود غرضی، کسی ایک انسان کی سیلفشنس اس انسان کے اس موقع کو کھا جاتی ہے، اور ایک انسان اتنی قربانیاں دے کے آ رہا ہے، اور پھر آگے جب اس کا ٹائم آتا ہے تو پھر اسے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ بڑا غلط کام تھا جو کہ جڈیجا نے کیا، اور سرفراز کا جو دل ٹوٹا، اور اس کے بعد جا کے جس طریقے سے وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے رویا، اور روہت شرما کے جو اس پہ ایکسپریشن تھے بالکل صحیح تھے، جیسے انہوں نے کیپ اٹھا کے ماری۔ مطلب یہ جڈیجا کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مطلب میں دوسرے کی قربانی مانگ رہا ہوں اپنی 100 کے لیے۔ افسوس ہے یار، آپ 199 سکور پہ کھیل رہے ہوتے، آپ 99 پہ کھیل رہے ہوتے، وہاں پر غلطی بھی سرفراز کی ہوتی، آپ کو اپنی وکٹ تھرو کر کے سرفراز کی وکٹ بچانی چاہیے تھی۔ یہ اتنا بڑا موقع تھا جو کہ جڈیجا نے اپنی سیلفشنس میں آ کے ضائع کر دیا۔ لیکن اس بات پہ دل خوش بھی ہے جیسے اس بندے نے آج بیٹنگ کی، دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ وہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو کسی نیشن کی پہچان بنتے ہیں۔ انڈیا انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، لیکن آج سرفراز بیٹنگ کر رہا ہے، اس کے لیے ان لوگوں کو بھی انٹرسٹ تھا جو ٹیسٹ کرکٹ شاید دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اتنا بڑا نام بن چکا تھا، وہ ایک مظلومیت کی پہچان بن چکا تھا، اور آج جب وہ آیا ہے تو اس کو دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ تھے، اور سب کو اس بات پہ غصہ ہے جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ جڈیجا نے کیا ہے۔ بہرحال بھائی سرفراز کو میرا سلام، میری طرف سے بہت بہت مبارکباد،
اور ہم جیسے لوگ ایسے کریکٹرز کا ڈریم کرتے ہیں، ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے کریکٹر زندگی میں اٹھیں، کامیاب ہوں، اور وہ سارے آڈز کے اگینسٹ جا کے اپنا نام بنائیں، جیسے کہ سرفراز نے بنایا۔ ویل ڈن سرفراز۔